معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ مصروفیت کی وجہ سے 3-4 دن سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت۔ کوئی بھی موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ میں اکثر دلیلیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ان سے انکار ممکن نہیں ہوتا، اور اگر ایسی ہی دلیلوں کو لے کر ہم بات کریں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر قرآن و احادیث سے دلیلیں دینا شروع کریں تو وہ تو علماء کرام 1400 سال سے کر رہے ہیں، 1500 سال سے کر رہے ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہو رہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعویل کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ جو بات ایک یعنی تسلیم شدہ ہو، جسے بین الاقوامی ٹروتھ کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، ایسی چیز ہو اور اس کے ذریعے کوئی چیز بات کی جائے تو وہ میرے خیال میں تو سب سے اچھی ہوتی ہے، اور سمجھنے کے لیے بات بہت ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریک جو چلتی ہے، جب وہ اپنے آغاز میں ہوتی ہے تو اس کے سامنے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ موجودہ حالات کے مطابق ان میں ان خامیوں کو بیان کرتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان خوبیوں کی ذرا رہنمائی کرتی ہے جو وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، یا جن کی وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے وہ تحریک چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی پہلے سے موجود ان خرابیوں کو، ان کمیوں کو بیان کرنا، اور ان خوبیوں کو جن کے لیے وہ تحریک چلائی جاتی ہے ان کی طرف ہدایت کرنا، یہ 2 رخ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی تحریک ان 2 رخوں میں سے ایک رخ اختیار کرتی ہے، دوسرے رخ کو بھول جاتی ہے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح میں آج جو آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ نمبر 7 رکھ رہا ہوں، اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے اس سے ایسے معنی اخذ کرنا شروع کر دیے، ایسے مطالب بیان کرنا شروع کر دیے جو کہ بالکل متضاد اور اس یونیورسل ٹروتھ کے مطابقت نہیں رکھتے، بلکہ اس کے الٹ ہیں۔ آئیے وہ آیت مبارکہ میں آپ نے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے اور اس پر بات بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ تو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت، کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو تمام قوموں کے لیے، ہر قوم کے لیے، کل قوم، ہر قوم کے لیے منذر بھی ہیں اور ہاد بھی ہیں۔ جبکہ ہمارے دوستوں نے اس میں یہ ایک اختلاف پیدا کی ہے کہ منذر الگ ہے اور لکل قوم ہاد وہ الگ ہے۔ جبکہ میں نے پہلے جیسا بیان کیا ہے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے، اس کے مطابق کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے وہ پچھلے موجود خامیوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور جو اس تحریک کے مقاصد ہیں ان کی طرف رہنمائی کے لیے ان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ہی بات کے 2 رخ ہیں، اور یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن
دیکھیے اگر ہم عربی زبان کے قواعد کے مطابق دیکھیں گے تو اس میں انما، بے شک، انتا، تو، یعنی یہ انتا کا لفظ جو ہے یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ یہ منذر جو اور ہاتھ جو ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے. منذر اور ہاد ایک ہی شخصیت ہے. ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قریش میں سے ایک شخص ہے جو منذر بھی ہے اور ہاد بھی ہے. اب اگر ہم اس کو الگ الگ دو شخصیت مان لیں، یعنی منذر اور مان لیں اور ہاد ایک دوسری شخصیت کو مان لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی نہ وہ منذر کامل ہوگا اور نہ وہ ہاد کامل ہوگا. یعنی منذر صرف کمیاں ہی بتاتا رہے گا لیکن ان کا کوئی حل نہیں بتائے گا، اور جو ہاد ہوگا وہ حل بتاتا رہے گا لیکن پچھلی خامیوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، ان کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کا حل نہیں بتائے گا. لہذا یہ سب چیزیں مل کر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں پر جو منذر اور ہاد کا لفظ ہے وہ کوئی الگ الگ شخصیت نہیں ہے بلکہ ایک ہی شخصیت ہے. اگر ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو وہ شخصیت جن کے ہم نے ایک شخصیت کے بجائے دو شخصیت بنا دیں گے تو دونوں ہی نامکمل ہوں گی. یعنی وہ ایک پہلو پہ بات کریں گی، ایک پہلو کی وضاحت کریں گی اور دوسرے پہلو سے وہ بے خبر ہوں گی. اور جیسا یہ آیات مبارکہ میں بتایا انما انتا، بے شک تو، منذر ولکل قوم ہاد، یہ ایک شخصیت کی پرفیکشن کی بات کی جاتی ہے. یعنی آپ ایک ایسی شخصیت ہے جو منذر بھی ہیں اور ہاد بھی ہیں. یہ شخصیت کا مکمل و کامل ہونا ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے کہ آپ کامل و اکمل ہیں. آپ میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی واقع نہیں ہے. شخصیت کے کسی پہلو میں بھی کوئی کجی نہیں ہے، ہر پہلو ہر لحاظ سے مکمل ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس میں لوگ ویوز کے چکر میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی سر اور پیر نہیں ہوتا اور پھر اس کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اس دور کی ایک اور بہت خرابی ہے، وہ یہ خرابی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو قرآن کی زبان عربی ہے اور ہم اردو یا پنجابی بولنے والے ہیں، ہمارے لیے ایک مشکل پیش آتی ہے. جیسا کہ مدارس قائم ہیں وہاں پر یہ تعلیم دی جاتی ہے تو وہ چند لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جبکہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ان اچھے لوگوں نے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور ہر چیز کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا. وہ ائمہ کرام، وہ صحابہ کرام، وہ تابعین، وہ تبع تابعین اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کی تعلیمات کے لیے صرف کر دی ہیں. کیا ہم انہیں بیک حرکت قلم ختم کر دیں؟ جیسا کہ آج اکثر یہ کہتے ہیں وہ بابے تھے، ان کو تو کچھ علم نہیں ہے، وہ تو پرانے لوگ تھے، وہ چھپاتے تھے باتیں. یعنی ان کی صداقت اور دیانت پر بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں تھے، وہ باتیں چھپاتے تھے. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم بزرگوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم کسی جگہ کے بھی قابل نہیں رہیں گے. ہمیں دنیا میں کوئی مقام نہیں ملنے والا ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پیوستہ رائے شجر سے امید بہار رکھ. ہاں یہ ہوتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن علم وہ مکمل ہے جو قرآن شریف میں موجود ہے. ہم نے قرآن میں اس علم کو سمجھنا ہے جو قرآن نے بتایا ہے اور اس میں تھوڑا بہت
इधर उधर होता रहेगा। यानी एक माहौल के मुताबिक, इन मालूमात के मुताबिक अगर हम एक बात को समझ जाएं, लेकिन जब मालूमात में इजाफा होता है, जदीद तहकीक होती है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इस पर भी मैं किसी वक्त बात करूँगा। हमें शजर से पैवस्ता रहना है, अपने बुजुर्गानों की तालीमात को समझना है, और जहाँ कहीं अबहाम शामिल हो, हम बात को समझ ना सकते हों, तो जदीद मालूमात की रोशनी में उसको हल करना पड़ेगा। तो हम अपने मकसद में कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला खुदा के हजूर भी सुरखरू हो जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अल्फाज, सादा सादा अल्फाज और सादा सादा बातें आपके सामने रखूँ, क्योंकि अगर मैं ग्रामर की बहस में पढ़ूँगा, अहदीस मुबारक की तरफ चला जाऊँगा, कुरान शरीफ की आयात की मुबारक चला जाऊँगा, तो वो काम तो उलमा किराम कर ही रहे हैं, और उसका नतीजा भी आपके सामने है। कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मैं ये इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो कि हम मानते हैं, हम समझते हैं, और हर कोई उनको मानता समझता है, उसी से नतीजा हासिल किए जाए, ताकि सबके लिए कबूल करना आसान हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, आपको याद होगा काफ़ी अरसा पहले मैंने कहा था कि अब अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मेहरबानी करके मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आज फिर मैं आपको कहता हूँ, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि ऐसी बातें आप तक पहुँचती रहें जो फ़िरक़ों में आपको उतना न तकसीम करें, बल्कि फ़िरक़ों ख़त्म करके आपको एक जमात में लेके आएँ, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और अगर हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर लिया कीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।